اگر نیوکلیئر وار چھڑ جائے تو کیا کوئی انسان زندہ بچ سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب ہاں میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر نہیں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ماڈرن نیوکلیئر وار ہیڈز ہزاروں گنا زیادہ پاورفل ہے ان نیوکلیئر ویپنز سے جو 1945 میں ناگاساکی اور ہیروشیما پر گرائے گئے تھے۔ ہم کسی نیوکلیئر وار کو اس وقت سروائیو کر سکتے ہیں اگر ہم مینٹلی اور لاجیکلی تیار ہوں۔ گنجان آباد علاقوں میں یا بڑے شہروں میں اگر نیوکلیئر وار ہیڈ ایکسپلوڈ ہو جائے تو کسی انسان کا بچ جانا بہت ہی مشکل ہے، لیکن دور دراز علاقوں میں شاید ہی یہ ممکن ہو کہ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں ان تمام احتیاطی تدابیر پر جو ہم کسی ممکنہ نیوکلیئر وار کے دوران کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، وقت سے پہلے تیاری۔ کسی بھی ہنگامی حالت سے بچنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا جمع کرنا لازمی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں وہ تمام چیزیں جمع کر لے جو جلدی خراب نہ ہو، مثلا رائس، بریڈ، بینز وغیرہ۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان اشیاء میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہو تاکہ آپ کم کھانے میں زیادہ سے زیادہ وقت سروائیو کر سکیں۔ نمبر 2، پانی کا ذخیرہ۔ کوشش کر لیں کہ پانی کسی پلاسٹک کے کنٹینر میں موجود ہو۔ پینے کا صاف پانی زیادہ سے زیادہ مقدار میں جمع کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسی بھی ہنگامی وقت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ نمبر 3، کمیونیکیشن ڈیوائسز۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر کوئی نیوکلیئر وار ہیڈ ایکسپلوڈ ہو جائے تو دنیا کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ ہو جائے گا، لیکن آپ اپنے ساتھ ایک ریڈیو ضرور رکھیے گا تاکہ آپ باخبر رہ سکیں۔ ایک وسل یعنی سیٹی بھی ساتھ رکھیے گا تاکہ آپ مدد کے لیے سگنل دے سکیں۔ اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ موبائل سسٹم کام نہ کر سکے، لیکن آپ اپنے ساتھ ایک عدد موبائل بھی ضرور رکھیے گا۔ نمبر 4، میڈیکل کٹ۔ اگر آپ کے پاس ادویات کا اچھا ذخیرہ ہو تو یہ آپ کے بہت کام آ سکتا ہے۔ اگر آپ زخمی ہوں یا پھر آپ کو اور میڈیکل اٹینشن کی ضرورت پڑے تو آپ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کر لیں کہ آپ ایک فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ اور ضرورت کی ادویات ساتھ رکھیں تاکہ آپ وقتی طور پر ان کا استعمال کر سکیں۔ نمبر 5، ضرورت کی دوسری اشیاء۔ اپنا ایمرجنسی کٹ ضرور تیار رکھیے گا جس میں آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء شامل ہوں۔ فار ایگزامپل فلیش لائٹ اینڈ بیٹریز، ڈسٹ ماسک، پلاسٹک شیٹنگ اینڈ ڈکٹ ٹیپ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں آپ کو ضرورت کے وقت کام آ سکتی ہیں۔ نمبر 6، خبروں پر نظر رکھنا۔ نیوکلیئر وار اچانک نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کشیدگی اور سیاسی صورتحال کا اندازہ خبروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل پاکستان اور انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری خبر ہمیں ٹی وی چینلز اور یوٹیوب کے چینل سے مل سکتی ہے، تو آپ ہمیشہ سے باخبر رہیے گا۔ نمبر 7، نیوکلیئر ویپنز کی جانکاری۔ نیوکلیئر ویپنز 2 اقسام کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فیجن یا ایٹامک بوم۔ یہ بیسک قسم کا نیوکلیئر ویپن ہوتا ہے۔ اس قسم کے بوم میں جب نیوکلیائی نیوٹرون سے الگ ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی مقدار میں انرجی ریلیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا دھماکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے پاس زیادہ تر اس قسم کے نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں۔ نمبر 2، فیوجن یا ہائیڈروجن بوم۔ اس قسم کے نیوکلیئر ویپنز کو تھرمو نیوکلیئر ویپن بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے بوم میں ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں انرجی ریلیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا دھماکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا کے پاس زیادہ تر اس قسم کے نیوکلیئر ویپنز پائے جاتے ہیں۔ Hit a like, subscribe to the Voice of GB to get the latest videos.